نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد ہم لوگ یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نام سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیں اور اس مقصد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا فرما دیں۔ یہ سلسلہ اپنے باطن کے اوپر اپنے اوپر کام کرنے کے لیے ہماری جتنی بھی کمزوریاں ہیں ہمارے باطن کی، اور ہم کیسے اچھے مسلمان بن سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم ایک معاشرے میں، گھر میں، محلے میں ایک نفع بخش اور ایک ایسا انسان کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارا بندہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مفہوم حدیث کا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کو خیر پہنچانے والا ہو، جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ قرآن مجید میں آتا ہے ابرار، ہمارے بندے کچھ ابرار ہیں۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ ابرار کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے غالباً کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ذات سے چونٹی کو بھی نقصان نہ ہو، چونٹی بھی ان سے خیر پائے۔ تو ان الابرار لفی نعیم، ہمارا مقصد ان باتوں کا تذکرہ، یہ ریمائنڈر ہے، جس طریقے سے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے مومن بندوں کو نصیحت کیجئے، یہ ان کو فائدہ پہنچائے گی، یہ ان کے لیے خیر کا سبب بنے گی۔ تو ہم یہ نصیحت سب سے پہلے میں اپنی نیت کروں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اصلاح، پھر جو کوئی سنے اس کو فائدہ ہو، اور آگے ہم اس سلسلے کو لے کے چل سکیں اور ہمیں فائدہ ہو سکے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنے بندوں کو، انسانوں کو، کہ چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور باطن میں کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے ظاہر و باطن، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ صرف کچھ حصے کو ہمیں ایڈریس کیا ہے ہماری زندگی کے کسی ایک پارٹ کو، کسی ایک کمپارٹمنٹ کو، کسی ایک سیکشن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے یہ ہمیں کر کے دکھایا کہ کیسے ایک انسان ایٹ اے ٹائم آل راؤنڈر ہو سکتا ہے۔ ہمیں آپ آج کا تھوڑا سا، اگر ہم اس ٹاک سے پہلے، یا جو ہم یہ سلسلہ، یہ جو سیریز آف ٹاکس کریں گے انشاءاللہ، اس کی سمری میں یا اس کی اسٹارٹنگ میں اگر اس کو سمجھنا چاہیں کہ پرابلم کہاں آ رہی ہے، معاشرہ کیوں نوز ڈائیو کرتا ہے، کر رہا ہے، پوری دنیا میں جہاں پہ بھی جائیں، چاہے وہ اسلامی معاشرہ ہو، کہنے کو اسلامک ہو یا نان اسلامک ہو، سوسائٹی کیوں اتنی زیادہ ڈی مورلائز ہو رہی ہے، اتنی مورالٹی کیوں بڑھ رہی ہے، اس کی ان ساری چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم آل راؤنڈرز نہیں ہیں۔ ہمارے میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے، میرے جیسا ہوگا، وہ شاید نماز میں اچھا ہو تو وہ جھوٹ بولتا ہو، نماز میں اچھا ہو تو خیانت کرتا ہو، نماز میں اچھا ہو تو غصے کا تیز ہو، نماز میں اچھا ہو تو غیبت کرتا ہو، نماز میں اچھا ہو تو برا بھلا کہتا ہو، نماز میں اچھا ہو تو بدگمانی کرتا ہو، نماز میں اچھا ہو تو اللہ سے بدگمان ہو، نعوذ باللہ لوگوں سے بدگمان ہو، کرتے کرتے جیسا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے زبان کے 20 گناہ لکھے۔ تو کرتے کرتے یہ ایک بہت لمبا طویل سلسلہ ہے کہ ہم اپنے اوپر جب ہم اپنی ریکٹیفیکیشن کریں گے، ہم اپنے اندر ریفارمیشن لائیں گے، ہم اپنی اصلاح کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز اس کا سب سے پہلے ہمیں فائدہ ہے۔ پھر جیسے قرآن مجید میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کزنز کی، ہمیں اپنے ریلیٹیوز کو ٹھیک کرنے کی فکر پڑ جاتی ہے، ہمیں معاشرے کو ٹھیک کرنے کی فکر پڑ جاتی ہے، ہمیں اپنی فکر نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیسے ہمارا کیا رول ہے، واٹ از آور رول ان دا سوسائٹی، کہ جس کی وجہ سے ہم ایک معاشرے کو ایک اچھی وہ دیں جس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ ہمارے تو اس میں کوئی ایکٹ نہیں ہے، کوئی ہمارا عمل ایسا نہیں ہے کہ جس پر ہم وہ کہیں۔ تو اس لیے سب سے زیادہ ضروری یہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک، یعنی دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو سب سے برگزیدہ، سب سے بزرگ، سب سے اونچے لوگ وہ پروفٹس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو پروفٹس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر دیکھیں تو قرآن مجید میں یزکیہم آیا، تزکیہ، یزکیہم، یعنی نبیوں کا ایک کام
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک کام، منصب نبوت، ایک ان کو جو ایک کام دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ صحابہ کا تزکیہ فرماتے تھے۔ اور تزکیہ کس کس چیز کا تھا؟ سب سے پہلے عقائد کا تھا، کہ شرک نکالا سب سے پہلے، کہ شرک سے نکلو، شرکیہ عقائد سے نکالا گیا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر جو اخلاقی جو چیزیں تھیں جو نہیں ٹھیک تھیں، جو معاشرے میں کئی سو برسوں سے چلی آ رہی تھی، ہزار سالوں سے چلی آ رہی تھی، پھر ان کی اصلاح تھی۔ پھر یہ کہ باطن کی اصلاح تھی، ظاہر کی اصلاح تھی، خیالات کی اصلاح تھی، وساوس کی اصلاح تھی، بہت ساری جتنی جو چیزیں جو آتی ہیں اصلاح کے اندر، آبویسلی وساوس تو آتے ہی رہتے ہیں، وہ شیطان کا کام ہے۔ من شر الوسواس الخناس، وہ تو ڈالتا رہے گا، کمزور ہے اس کا جو مکر ہے، سب سے بڑا مکر نفس کا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس نفس کو انسان جو ہے اس کے تزکیے میں لگے، اس کی اصلاح کرے، اور اس کی اصلاح کرنے سے ہوتی ہے۔ اس کی اصلاح ایسے نہیں ہو جائے گی کہ ہم ایم ہی بس اپنے آپ کو سمجھیں کہ بس ون فائن ڈے ہم اٹھے اور ہماری اصلاح ہوئی ہے، نو۔ جس طریقے سے باقی دنیا کے کاموں میں، ہر ہر کام میں دنیا کے there is an effort involved, there is an effort required to achieve a certain goal, to achieve a certain milestone. بالکل ایسے بعین ہی اسی طریقے سے نفس کی اصلاح ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے اندر روحانی بیماریوں کا ڈائگنوسس کرائے یا کرے، خود سوچے بیٹھ کے کہ یہ میرے اندر مسئلے ہیں۔ اور بعض اوقات 90% تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ آپ کے ساتھ والے بتاتے ہیں کہ جی آپ کے اندر یہ مسئلہ ہے، آپ خود اپنے آپ کو بالکل ٹھیک بھی جان رہے ہوں گے، تب بھی آپ کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی، لیکن آپ کو لگ رہا ہوگا آپ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن آپ کا کمپینین، آپ کے پارٹنرز، آپ کی فیملی، آپ کے دوست آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے اندر یہ مسئلہ ہے۔ اور عام طور پہ یہ جو سلسلہ چلا آیا ہے نبیوں کا، یہ اصلاح کا، یزکیہم کا، تزکیہ نفس کا، اصلاح نفس کا، یہ ٹیچر کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے۔ ٹیچر کے ساتھ اسٹوڈنٹ مل کے وہ اپنا بتاتا ہے، پھر اس کی اصلاح کی جاتی ہے تاکہ وہ ایکسپوز ہو جائے، وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر سکے کہ یہ میرے اندر پرابلم ہے۔ اور اگر وہ نہ بھی بتا سکے تو بعض اوقات تو مشائخ جو ہیں ان کے سامنے لوگ صرف بیٹھتے تھے تو ان کو پتہ لگ جاتا تھا کہ اس بندے کے اندر تکبر ہے، اس بندے کے اندر حب دنیا ہے، اس کی باتوں سے پتہ لگ رہا ہے کہ اس کے اندر دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے۔ Obviously what is inside will come out from the tongue, will come out from the mouth when he will speak or she will speak. تو یہ جو ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے عمل کرنے والا بنائے۔ تو یہ بات ہے کہ جب تک کہ ہماری اصلاح نہیں ہوگی، جب تک ہم اس کے اوپر ایفرٹ نہیں کریں گے، مجاہدہ نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، تو ہم لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اور ان دا رن آف پلے ہم لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن یہ فرض کام ہے، اصلاح فرض عین ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ اس کی پھر ہمیں جو ہے آخرت میں، قبر میں اس کو ہمیں پے کرنا پڑے گا، اور وہاں پہ پیئنگ کا مطلب پنشمنٹ ہے، وہاں پہ پے کرنے کا مطلب آپ کو اپنے اعمال صالحہ دینے پڑیں گے۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ اس دنیا میں جو ہے اپنا علاج کرا لیں۔ جیسے دنیا میں آتا ہے نا، آپ کو کوئی کہے کہ جی آپ کو 5 ایئرز جو ہے ہر چیز دی جائے گی، آپ کو دنیا کے کھانے دیے جائیں گے، آپ کی ساری خواہشات پوری کی جائیں گی، لیکن نیکسٹ 50 ایئرز جو ہے نا آپ کو جو ہے وہ پنش کیا جائے گا، آپ کو آگ پہ بٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا بھائی مجھے یہ 5 ایئرز نہیں چاہیے، مجھے بلکہ اس کا الٹ چاہیے، میں تھوڑا سا یہاں پہ قربانی دے دوں گا، مجاہدہ دے دوں گا، لیکن مجھے نیکسٹ 50 ایئرز ٹھیک چاہیے۔ تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ آخرت کا پھر کیا معاملہ ہے، کہ جو کہ انفینٹ لائف ہے، کہ جہاں پہ کوئی اینڈ نہیں ہے، موت کو ذبح کر دیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو یہ ہے کہ ہم لوگ اگر اب اس کے اوپر تھوڑی سی نظر ڈالیں تو انشاءاللہ ہمیں غالب اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہے، گمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نظر رحمت، نظر فضل، نظر کرم کریں گے، اور ہمارا یہ ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، یا جن کے سلسلے چل بھی رہے ہیں، جو اپنے اصلاح کی فکر کرتے بھی ہیں، وہ مزید، یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم اگر مسلمان کمزور ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں پکا مسلمان بنا دے، اور اگر ہم پکے مسلمان سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مزید تقوی عطا فرما دے، کیونکہ تقوی کی کوئی اینڈ نہیں ہے۔ یہ کوئی بھی نہیں، آج تک کوئی بندہ بھی نہیں اترا جو کہہ سکے نبیوں کے علاوہ، کہ جو ہم کہہ سکے کہ جی یہ میری پیک ہے، میں پیک کر گیا ہوں۔ تو ہم لوگوں کو ضرورت ہے کہ ہم اپنی اس کے اوپر تھوڑا سا ریفلیکٹ کریں کہ ہمارے اندر پرابلمس کیا ہیں۔ ہر کسی کی اپنی پرابلمس ہوتی ہیں، کسی کی کوئی پرابلم ہوتی ہے، کسی کی کوئی پرابلم ہوتی ہے۔ تو اس میں ہم کچھ اور بھی چیزیں ایڈ کرتے رہیں گے اس سیریز آف ٹاکس میں، کہ اصلاح کے ساتھ ساتھ کہ ہم یہ معاشرے کے ساتھ ساتھ ہم کہاں، ویئر آر دا پرابلمس، کہ جس کی وجہ سے ہم جن کو سولو کر کے
تیزی سے ہم ایک اچھی اس کی طرف جا سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اب آج کے جو میں نے ٹاپک چوز کیا تھا وہ سب سے جو کامن کوشچن ہم اپنے آپ سے بھی پوچھتے ہیں، لوگوں میں بھی پوچھتے ہیں، جن لوگوں سے، علماء سے، اسکالر سے سوال بھی کیا جاتا ہے کہ جی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں پڑھتے ہیں، اور حج عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو کیوں ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم لوگ ٹھیک ہو جائیں، یا ہمارا اس کا ایفیکٹ ہمارے گھر میں کیوں نہیں آتا؟ سب سے پہلے کہ ہمارے گھر میں کیوں نہیں آتا؟ اگر ایک مرد ہے، وہ اگر نماز پڑھنے جا رہا ہے مسجد، اور وہ جب واپس آ رہا ہے تو وہ گھر میں وہ نور کیوں نہیں لے کے آ رہا جو صحابہ لاتے تھے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے شک برائی سے روکتی ہے. تو یہ تو قرآن کا فتویٰ ہے نا، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ نماز برائی سے روکتی ہے. تو پھر وہی نمازی بندہ جب باہر آتا ہے تو اس کی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کا غصہ کیوں نہیں کنٹرول ہو رہا؟ اس کی زبان کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی؟ اس کی گیز، اس کی آنکھیں، اس کی نظر کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے پرابلم. کیوں نہیں اچھا، بہت سے نمازی ایسے ہیں جو ایٹ اے ٹائم سود بھی کھا رہے ہیں، بہت سے نمازی ایسے ہیں جو ایٹ اے ٹائم رشوت بھی لے رہے ہیں، محراب بنا ہوتا ہے ماتھے پہ نماز پڑھ کے. تو ویئر از دا پرابلم کہاں آتی ہے؟ تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ نماز اس طریقے نماز اس طریقے سے نہیں پڑھتے کہ جس طریقے سے ہم کو پڑھنی چاہیے، جس طریقے سے مطالبہ ہے. ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ نماز پڑھیں، وقت نکالیں، ہم میری طرف آئیں، مسجد کی طرف آئیں، گھروں میں نماز پڑھیں خواتین. تو کیوں نہیں اس کا اثر ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، حصہ ہے، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. پھر بہت جگہوں پہ اللہ سبحانہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کثرت سے ذکر کرو. تو یہ ذکر کا تعلق نماز کے ساتھ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم ایسی نماز پڑھو، مفہوم حدیث کا، کہ یہ لاسٹ نماز ہو، یعنی یہ تمہاری لاسٹ پریئر ہو، اتنی تمہاری. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ نماز، اچھی نماز جو ہے وہ بھاری ہے، وہ بھاری ہوگی یعنی نماز پڑھنا بھاری ہوگا ان لوگوں کے لیے سوائے جو خشیت رکھتے ہیں. یعنی یہ عمل دوام کے ساتھ پڑھنا، کنسسٹنسی کے ساتھ اپنی پوری زندگی کو نماز آپ کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بن جائے. ہر وقت آپ کو نماز کی ٹینشن ہو، ہر وقت آپ کو نماز اچھے طریقے سے ادا کرنے کی ٹینشن ہو، فکر ہو، آپ کے دل میں تڑپ ہو کہ میں نے اچھے سے نماز پڑھنی. یہ جب تک ہم اچیو نہیں کریں گے تو ہمیں ریزلٹس نہیں ملیں گے. دیکھیں لیکنگ بکٹ کی طرح ہے نا، جیسے آپ نے بکٹ میں چیز بھری اور پھر وہ لیک کر گئی. اچھا، اس کو آپ نے فل کر دیا، آپ تو نماز پڑھ کے نور لے کے آئے، نماز کا سارا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے جو فائدے رکھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، صحابہ کرام کو آپ نے فرمایا، بہت خوبصورت حدیث، کہ تم لوگوں میں سے کیا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ جو بندہ 5 وقت اس کے گھر کے باہر سے نہر جاری ہو اور وہ 5 دفعہ اس میں جا کے نہائے، تو کیا اس پر کوئی میل باقی رہے گی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا تو نہیں ہے، وہ تو بالکل پاک صاف ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی بندہ بھی ایسا ہی ہے، جو 5 وقت کا نمازی ہوگا، کنسسٹنسی کے ساتھ، حضوری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ جب وہ نماز پڑھے گا تو وہ بھی ایسا ہی ہو جائے گا. یعنی اس کو نماز میں اور چیزوں کی فکر نہیں ہوگی، اس کو نماز میں بس ایک فکر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ میں اچھی نماز ادا کر لوں، میں اچھے طریقے سے نماز پڑھ لوں. تو یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ نماز کے اندر وہ جو ذکر اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہے ہیں وہ اچیو نہیں ہو پاتا. اور اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو آؤٹ آف نماز لائف ہے وہ جو ہے ڈسٹورٹڈ ہے، وہ ٹھیک نہیں. تو ہم اگر اپنی نمازوں کو اور نمازوں پہ فوکس کرنا شروع کریں، نمازوں کو قائم کرنا شروع کریں، تب ہمیں سمجھ آئے گی. اچھا، اب جس طریقے سے ذکر کا آیا کہ ذکر کثرت سے کرو، پھر ذکر کو نماز کے ساتھ جوڑا، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کے اندر بھی ہم نے کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. جب ہم جتنی بھی نماز کے قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، جس حالت میں بھی ہیں، ہم جب اس کو فوکس کرنا شروع کریں گے، جب ہم ان الفاظ پر جو ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، جب ہمارا اس کے اوپر فوکس آ جائے گا، اس سے ہماری نماز ہو جائے گی. اس سے پھر وہ نماز ہمیں ادا ملے گی کہ جس سے ہم نور کو لے کے پھر ہم اپنے گھروں میں، معاشرے میں، محلے میں، کام پہ، آفس میں، یہ ساری جگہ لے کے جائیں گے. ہمارا مسئلہ ہے، ہم نماز پڑھی، ہمیں نور ملا، ہمیں ایک نور کا بال ملا، ہم نے اس کو آ کے پنکچر کر دیا گھر میں آ کے.
اور پنکچر کیسے کیا؟ ٹی وی لگا لیا، موبائل لگا لیا، اس میں موبائل میں ہم سیزنز دیکھنے لگ گئے، گناہوں کے کاموں پہ لگ گئے، فضول جس کا کوئی کام نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، انسان کا اسلام، بہترین اسلام وہ ہے جو کہ جس چیز سے اس کا تعلق نہیں ہے اس کو چھوڑ، ان اللغو معرضون، کہ جو لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، جو فضول چیزوں سے دور رہتے ہیں، ان کی نماز نور بنے گی۔ ورنہ ہوگا یہ کہ آپ نماز فنش کریں گے اور فوراً آپ دوبارہ غفلت میں پڑ جائیں۔ اصل میں یہ ہے کہ جو انسان 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے گا، اس کی ہی نماز ہوگی، اس کی ہی وہ نماز ہوگی جس سے نور ہوگا جب وہ گناہوں سے بچنا شروع کرے گا۔ اور نماز میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے، ایک ایک نماز میں اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جان رکھی ہے، اتنا نور رکھا ہے کہ انسان کی اصلاح ہو سکتی ہے نماز سے، انسان اللہ کا دوست بن سکتا ہے نماز پڑھ کے۔ اور وہ صرف تب ہی ہوگی کہ جب ہم اس کو کثرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آؤٹ آف نماز یاد رکھیں گے، یعنی آؤٹ آف پریئر ہمارا جو دن ہے، ہم اس پر خاص فوکس کریں گے، مانیٹر کریں گے کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں کرے کہ ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہوں کہ جہاں سے لیک کر رہا ہو۔ پھر یہ کہ ہماری زندگی ایسی ہو جائے گی نماز کی وجہ سے کہ ہم انجوائے کریں گے، ہم اپنی ورشپ کو انجوائے، ہمارے لیے نماز ایک بوجھ نہیں ہوگا۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ کئی سالوں سے نماز پڑھتے ہیں، اگر وہ تھوڑا سا ریوائنڈ کریں، تھوڑا سا ریورس جائیں اپنی لائف میں، تو ایک ٹائم تھا کہ جب نفل پڑھنا بھی مشکل تھا، جب سنتیں پڑھنا بھی مشکل تھا، جب فرض نماز پڑھنے کے لیے آتے ہوئے ہوتا تھا بس جان چھوٹے اس نماز سے، جلدی سے بس جائے نماز اٹھائیں اور جائیں کوئی دوسرے کاموں میں لگیں۔ لیکن کرتے 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 وی کیپٹ آن گوئنگ، اس راستے پر چلتے چلے گئے، چلتے چلے اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے، سنت موقدہ آسان ہو گئی، سنت غیر موقدہ آسان ہو گئی، نفل پڑھنا آسان ہو گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو فرائض ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز فرض نماز کے علاوہ نفل ادا کرتا ہے، وہ کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کا محبوب ہو جاتا ہوں، یعنی وہ بندہ مجھے محبوب ہو جاتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ استعمال کرتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ان چیزوں سے پھر وہ گناہ نہیں کر پاتا، ان چیزوں سے پھر اس کو کراہت آتی ہے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کے دلوں کے اندر مزین کر دیا ایمان کو، ان کے قلوب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو احب کر دیا ہے، اور ان کو کراہت ہے، ان کو کراہت آتی ہے گناہوں سے، نافرمانی سے۔ یہ صحابہ کی لائف تھی، صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کی، کہ دے یوز ٹو ہیٹ سن۔ بلکہ تابعی ایک تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جن تم رحمت اللہ علیہ کے، غالباً حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جن جن گناہوں کو، یعنی یہ صحابہ کا دور ہے، اس کے پوسٹ، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 100 ایئرز پوسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن گناہوں کو، یہ صحابہ سے، یہ تابعین سے بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، کہ جن گناہوں کو تم لوگ سمجھتے ہو یہ لائٹ سنز ہیں، ہم اپنے دور میں اور کر چھوڑتے ہو، ہم ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو بہت گریو، ان کو بہت بھاری گناہ سمجھا کرتے تھے۔ تو لیٹ الون آج کا دور آفٹر 1400 ایئرس، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سیلف ایکچولائزیشن پر اتریں، ہم اپنا محاسبہ کرنا شروع کریں، ہم اپنی فکر کرنا شروع کریں کہ یا اللہ تعالیٰ، ہمارا گھر، ہماری لائف ایسی کیوں نہیں ہے کہ اس کے اندر نورانیت ہو، ہماری لائف ایسی کیوں نہیں ہے کہ ہمارے لیے نماز کافی ہو جائے، ہماری لائف ایسی کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ اس کے وہ چیزیں، ان ساری چیزوں پر عمل نہیں کرتے، ان ساری چیزوں پر پریکٹس نہیں کرتے جن چیزوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے۔ ہم بس خود رائی پر چلتے ہیں، اپنے ایک ذہن میں ہم نے ایک بنایا ہوا ہے، لاگ بک بنائی ہوئی ہے، ہم بس اس کو ٹک کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اصل میں لائف آف اے ریلیجیس پرسن، آف اے پرسن ہو فیئرز گاڈ، جو اللہ جل شانہ سے ڈرتا ہے، روز آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، حساب دینے سے اللہ تعالیٰ کو ڈرتا ہے، اس کی لائف بالکل ڈفرینٹ ہوگی۔ اور وہ ڈفرینٹ اسی طرح ہوگی کہ جب وہ نمازی بن جائے گا، جب اس کی نماز ایسی ہو جائے گی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم ایسے نماز پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ نہیں کر سکے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ تو یہ جب ہم اس کا تکرار کریں گے، جب ہم اس کا بار بار تذکرہ کریں گے، بار بار ہم ایسی چیزیں پڑھیں گے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جب کثرت سے ہمارے اندر ذکر ہوگا، ریمائنڈر ہوگا، ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے،
اور ظاہر باطن میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے، کوشش کرنا شروع کریں گے، تو پھر ہم فیل کریں گے کہ کیسی خوبصورت لائف ہے۔ یہ بہت عجیب سی، جس طریقے سے میں نے عرض کیا کہ ہم بہت ساری myths ہیں ہمارے پاس کہ جن کے ہمارے پاس آنسرز ہی نہیں ہیں۔ بہت سارے کویسچنز ہیں جو ہمارے مائنڈ میں چل رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس ان کے آنسرز نہیں ہیں۔ اور اس کا یہ ایک سب سے ایک اور بھی بڑا وہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید دین پر، ریلیجن کو پریکٹس کرنے سے فائدہ آخرت میں ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ریلیجن پر چلنے پر سب سے پہلے فائدہ اس کا نگد ہے، اس دنیا میں فائدہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم حیاتن طیبہ تمہیں میں دوں گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ جو مرد اور عورت، خوبصورت آیت ہے، من عمل صالحا فہو مؤمن، جو تم لوگوں میں سے نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو میں حیات طیبہ دوں گا، اس کو میں ایک ایسی زندگی دوں گا کہ جس سے وہ ایک اچھی، ایک خوبصورت، ایک مٹھاس والی زندگی، ایک مزیدار زندگی جیے گا۔ یہ والا آپشن، یہ والا دروازہ آج بھی مسلمانوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اور آج یہی ہوا کہ کیونکہ ہم لوگوں نے ہماری پرائیورٹیز، ہمارے گولز، ہمارے ٹارگٹس، ایون ریلیجن کو بھی لے کے ہمارے ٹارگٹس ہوتے ہیں کہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو جائے، کہ دنیاوی اس پر ہمیں کوئی زیادہ فائدہ ہو جائے۔ لیکن جب ہم قرآن اور سنت اور حدیث پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے چلیں گے، اللہ تعالیٰ کے عین بالکل اس طرح چلیں گے جس طرح ہمارے سلف چلے تھے، ہمارے اسلاف چلے تھے، ہمارے پائس پریڈیسیسرز چلے تھے، تب ہمارے اندر وہ انر پیس آئے گا، تب ہمارے اندر ہم ریفلیکٹ کر سکیں گے، لوگ ہمیں دیکھ کے کہیں گے کہ یہ بندہ بندی اللہ کی، یہ نیک لوگ ہیں، یہ دین پر چلنے والے لوگ ہیں، یہ منافق نہیں ہے، یہ دین کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر رہے، یہ دین کو یوز نہیں کر رہے، بلکہ آپ کے ہر عمل سے، آپ کے جسم سے، آپ کی ہر ایکٹ سے پتہ لگے گا کہ یہ گاڈ فیئرنگ لوگ ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ اور وہ تب ہوگا جب ہمارے دل بنے، جب ہمارے دل اور ہمارے روح جو ہے، جب وہ ایمان پکڑ جائے گی، طاقت پکڑ جائے گی، تب وہ اس کے اوپر چلنا شروع ہو جائیں گے اور ان کی زندگی ایسی ہو جائے گی جو نور والی زندگی ہوگی۔ تو اس کے لیے لسنر سب سے ضروری یہی ہے کہ ہم اپنے اوپر کام کرنا شروع کریں۔ نفس اور شیطان بہت بڑا دھوکہ دیتا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس کے اندر یہ پرابلم ہے، فلانے کزن کے اندر یہ پرابلم ہے، فلانے دوست کے اندر یہ۔ نفس اور شیطان چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ اپنے اوپر، کیونکہ اپنے اوپر گراں گزرتا ہے، مشکل گزرتی ہے کہ میں اپنے آپ کو کیوں ٹھیک کروں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ سب سے سٹارٹ آپ نے اپنے آپ سے لینا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ فرض نمازیں چھوڑ کے کسی اور کی ہیلپ کرنے چلے گئے۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنا، یہ کرانا، یہ فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم اپنی اصلاح کرائیں، ہم اپنے ظاہر باطن کو بنائیں۔ جس طرح آپ کے سامنے آیت پیش کی تھی، ذرو ظاہر الاسمی و باطنا، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور باطن میں کرتے ہو۔ تو ظاہری گناہ وہ ہو گئے، سود لینا، بے پردگی، جو ظاہر کے سارے گناہ ہیں۔ اس میں شراب ہے، مطلب جو جتنے بھی گناہ ہمارے سامنے ظاہری آتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا۔ پھر باطنی گناہ ہے، باطنی گناہ ہے کینہ، بغض، حسد، نظر، ٹو میں لگنا، تجسس کرنا، بد نظری کرنا، دل کو خراب کرنا، یہ سارے باطن کے پھر گناہ آتے ہیں۔ اور اصل چیز جو مین فوکس، جو مجددین بھی، جو پچھلے 1400 سالوں سے جو مین فوکس ہمیشہ سے اولیاء اللہ کا رہا ہے، وہ یہی ہے کہ انسان اپنے باطن پر کام کرے، تو ظاہر تو آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا جب دل بن جائے گا، پھر اس کی نظر بھی ٹھیک ہو جائے گی، پھر اس کا ساری پوری باڈی ٹھیک ہو جائے گی، اینڈ دین وہ ایک ایسا انسان بنے گا جو اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں کہ ایک مسلمان بندے کو، ایک مومن بندے کو ایسا ہونا چاہیے، پھر ہی وہ سارے اعمال کر سکے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کو ہم سٹارٹ کریں۔ تو آج ہم نے تھوڑی سی سمری بس یہی کہ ہم نے نماز کے اوپر ہم نے بات کی کہ ہم اپنی نماز کے اوپر کام کریں، اور اس کے اوپر ہم اس کو لے کے چلیں آہستہ آہستہ، کہ ہماری تھوڑا سا فوکس ہو جائے، وضو پہ نظر ہو جائے، ہمارا وضو ٹھیک ہو جائے، سنتوں کے مطابق وضو ہو، اور بالکل اس کو ڈیلے نہ کیا جائے، اس کو اس کے اول وقت میں پڑھا جائے۔ جو مرد ہیں وہ جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد جا کے شوق سے، لگن سے، یعنی نظر آ رہا ہو کہ یہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ دل سے پڑھنے آتا ہے، جان نہیں چھوڑاتا۔ تو یہ جب کچھ چیزیں آئیں گی سر، اسٹارٹنگ فرام وضو، ویئرنگ گڈ کلوتھس، پرفیوم فار مین اونلی، اور پھر یہ کہ مسجد جانا، نماز پڑھنا گھروں میں، اور خواتین وقت کے ساتھ 5 منٹ بیٹھ کے، 10 منٹ بیٹھ کے تو جا نماز پہ ذکر کر لیا، تسبیح فاطمہ کر لی، آیت الکرسی پڑھ لی، دعا کر لی تھوڑی سی اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے، فیملی کے لیے، امت کے لیے، خصوصاً غزہ والوں کے لیے۔ تو یہ پھر آپ اس کا نور دیکھیں گے، پھر اس کا آپ بینیفٹس دیکھیں گے۔ تو وضو کے اوپر فوکس کرنا،
ہوش کے ساتھ اپنا وضو کرنا، تسلی سے وضو کرنا، پھر اس کے بعد نماز، اور پھر دعا کرنا، اور پھر اگلی نماز کا ویٹ کرنا۔ ایسا شخص کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، جو ایک نماز سے دوسری نماز کا ویٹ کرتا تھا، یعنی اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا، اور اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ نے یہ جو کرایا ہے آیا ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس میں علماء لاسٹ بات، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ادھر آتا یہ نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نہیں، ادھر یہ آیا ہے کہ صرف اللہ ہی کے ذکر سے صرف دلوں کو اطمینان ہے۔ یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ یعنی ادھر یہ نہیں ہے کہ ہاں اللہ کے ذکر سے نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صرف اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ہے۔ یہ جو صرف آ گیا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نماز ذکر والی پڑھنی پڑے گی، ہمیں 24 گھنٹے اللہ سے گناہوں سے بچنا پڑے گا، پھر ہماری زندگی وہ بن جائے گی کہ پھر ہمارے دل میں اللہ سکینہ اتاریں گے، پھر سکینت ہمارے دلوں پہ اترے گی، سکون اترے گا، اطمینان اترے گا، اور پھر اس کے ریزلٹس نظر آئیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔